السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے دنوں شب برات کی فضیلت کی تقریر سن کر ہمارے ایک رشتہ دار نے، جو کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، میسج کے ذریعے تقریر کی تعریف کی اور طنز کے انداز میں کہا کہ اگلی تقریر صلہ رحمی اور رشتوں کی فضیلت پر ہونی چاہیے۔ آج ہر ایک اپنے نظریے اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو معاملہ ان کے ساتھ رہا وہ قرآن اور حدیث کے حکم کے دائرے میں تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معاملہ جو مجھ سے رہا وہی صحیح تھا۔ اس کے مد نظر اس بات پر میں نے مناسب سمجھا کہ اس عنوان پر قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں مزید اپنی معلومات بڑھاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے پاس دیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اس رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جس کو جڑے رہنے کا حکم ہم نے دیا، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے لعنت ہے، اور ہم نے ان کے ہمیشہ رہنے کے لیے سب سے خراب گھر رکھا ہے، یعنی کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ آج معاشرے کے اندر اکثر دیکھا گیا کہ جوانی تک بھائی بہنوں میں بہت محبت اور ایک دوسرے کی فکر رہتی ہے، لیکن زندگی کی درمیانی عمر تک پہنچتے پہنچتے بھائی بہن اور والدین کے رشتہ داری میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے، جبکہ وہ خود بھی اس عمر میں اولاد والے ہو جاتے ہیں اور اپنی اولادوں سے امید لگاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور ایک دوسرے کی بھلائی کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی کنبے کو آدم علیہ السلام کے ایک جسم سے پیدا کیا اور اسی لیے انسانی حقوق کو اہمیت دی۔ اسی طریقے سے ہر انسانی جسم کو توفیق دی کہ وہ بھی اپنے جسم سے ایک چھوٹی سی انسانی جماعت قائم کرے اور اس جماعت کو اس جسم کے طرف جس کے وہ حصہ ہے اس پر بہتر حقوق کی پابندی نافذ کی، اور ساتھ ساتھ اس جسم سے پیدا ہوئے دیگر انسانوں پر بھی پختہ حقوق کی پابندی فرمائی۔ پہلے کے حالات ایسے تھے کہ رشتہ دار دوسروں کی خوشی کے موقع پر اپنی بڑائی اور عزت کی امید لگاتے تھے، اور نہ ملنے پر ناراض ہو کر دور ہو جاتے تھے، اور دکھ کے وقت بغیر کسی امید کے آگے بڑھ کر رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرماتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں تو دکھ کے حالات میں بھی رشتہ دار امید لگاتے ہیں کہ ہم کو عزت ملے، اور انتظار کرتے ہیں کہ ہم سے رحم اور مدد طلب کریں، اور مخاطب نہ ہونے پر دیگر ایسے مزاج کے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اس گھر سے تعلقات کو ترک کر دیتے ہیں۔ ایک تو پہلے سے لوگ اپنے دکھ اور پریشانی میں رہتے ہیں، اور اس پر رشتہ دار اپنے قطعی رحمی کا دکھ ڈال دیتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے لوگوں کو اپنی بات پر وزن بڑھانا بہت ہی اچھے انداز میں آتا ہے، اور وہ مسلسل سامنے والوں پر اپنے ناخوشی کا بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں۔ آج جب کہ دنیا میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور ان کو ہر اعتبار سے دہشت واد، آتنکی اور نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیگر مذہبی اور سیاسی حکمرانوں کے دوارا، آج اس کورونا کے دور میں ہمیں پتہ نہیں کہ کل کون زندگی میں باقی رہے گا اور کون اس کورونا کے حملے سے بچ پائے گا۔ آج زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، اور آج پچھلے ایک سال میں ہمارے کتنے قریبی رشتہ دار اور دوست قبر کے حوالے کر دیے گئے۔ تو رشتہ داروں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم وہ صلۃ الرحم کرے، اپنے ماں کے رحم سے نسبت رکھنے والوں رشتہ داروں کے ساتھ بہت خوشگواری کا سلوک کرے، اور ایک دوسروں کے دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دے، اور ان کا حوصلہ بلند رکھے، ان کی ہمت بڑھائے بغیر کسی لالچ کے، اور اپنی نفسیاتی خواہشوں کو دور رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ لوگوں میں سے کون میرے بہترین سلوک کا مستحق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ والدہ، اور مسلسل سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ جواب میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ، اور صحابی نے جب چوتھی بار سوال کیا کہ اس کے بعد کون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ والد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے وجود کی بنیاد کے لیے ہمارے والدہ کا رحم عطا فرمایا، اور پھر ہماری والدہ سے 9 مہینے تک ہمارے جسم کے ہر اعضاء مکمل ہونے تک اس سے احتیاط کرایا، اور اس نے پھر بڑی تکلیفوں کو برداشت کر کے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔
والد کو ذریعہ بنایا ہمارے وجود کا والدہ کے رحم تک پہنچانے کا، اور پھر ہمارے والدہ کی دوران حمل ضرورتیں پوری کی اور فکر کیا، اور پھر بچپن سے لے کر جوانی تک محنت کر کے ہماری اچھی پرورش کی اور اچھی تربیت دی۔ ذریعہ ہماری بنیاد کو ہمارے رب نے بہت زیادہ اہمیت جتلائی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اسی طریقے پر اس کے رحم سے پیدا ہوئے دوسرے دیگر انسان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم دیا۔ اس نسبت سے ہمیں ہمارے والدہ کے رحم کے تعلق کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے، جو آج ہم کسی وجہ سے رشتہ داری کے حق اور حقوق نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہماری آخرت کے امتحان کی پہلی سیڑھی ہے، اور اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تو باقی سب کامیابی دھری کے دھری رہ جائے گی۔ ان کی حیاتی میں ہم ان کے ساتھ بہترین معاملات کریں اور ان کے انتقال کے بعد ان کے رحم تعلق کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ آج کے دور میں جب کہ ہر انسان کشمکش کی حالت میں زندگی بتا رہا ہے اور معاشی تنگی عروج پر ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے مال سے اپنے والدہ کے رحم نسبت کی مدد کرے، ہاں لیکن اپنے بول چال سے اور اپنے حرکتوں سے ان کا دل جیتو، اور جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو اور بڑوں کی عزت اور احترام کرو۔ آج زیادہ تر لوگ دولت کی نسبت سے ہی رشتہ داری کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے طور طریقے، سوچ اور رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جسمانی اور روحانی عمل سے ہم کیسے اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ دولت ہمارے بڑے ہونے کا ذریعہ نہ بنا لے، نہ ہی غریب اپنی خستہ حال میں مالی مدد کو ہی اپنے پر رحم سمجھے۔ بڑا اور چھوٹے میں عمر کی حد لازم ہے، اور پیسوں سے زیادہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔